بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ نہایت کالی رنگت کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ شریف کے ہر قبیلے میں پیغام بھجوایا، مگر کوئی لڑکی ان کے ساتھ شادی کے لیے راضی نہ ہوئی۔ حضرت سعد رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، کیا میرا کالا پن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے سعد، اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی و پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا اور رسول اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار بھی کیا کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ جو آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور جو حاضر نہیں ہوتے، ہر قسم کے لوگوں کے ہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام بھجوایا، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس وقت حضرت عمرو بن وہب کا بڑا نام تھا، وہ مدینے کے مالدار لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرو بن وہب کو حسین و جمیل لڑکی سے نوازا تھا، جو کہ مدینہ کی حسین ترین لڑکیوں میں شامل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے دریافت کیا، کیا آج عمرو بن وہب نہیں آئے؟ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آج عمرو بن وہب نہیں آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، جاؤ عمرو کے گھر چلے جاؤ اور عمرو بن وہب کے گھر جا کے کہو کہ اے عمرو، اللہ کے نبی نے تیری بیٹی کے رشتے کے لیے مجھے چنا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق حضرت عمرو کے گھر میں گئے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمرو بن وہب گھر پر ہی تھے، انہوں نے آ کر دروازہ کھولا تو حضرت سعد دروازے پر کھڑے تھے۔ حضرت عمرو بن وہب حضرت سعد سے دریافت کیا، جی سعد، کیسے آنا ہوا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈرتے ہوئے کہا کہ میں آج حضرت محمد کا قاصد بن کے آیا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ حضرت سعد کی زبان سے یہ الفاظ سن کے حضرت عمرو بن وہب لال پیلے ہو گئے اور کہنے لگے، اے سعد، کہاں کی بات کرتے ہو تم؟ میں تمہیں کس طرح اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہوں؟ تم تو رنگت کے کالے اور غریب ہو، کالی رنگت اور غریب آدمی ہو کر تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ تم کو آج کیا ہو گیا ہے؟ گھر کے دروازے کے پاس ہی صحن میں کھڑی حضرت عمرو بن وہب کی بیٹی باپ اور حضرت سعد کی باتیں سن رہی تھی۔ جب باپ نے حضرت سعد کو ڈانٹ کر واپس بھیج دیا تو بیٹی اپنے باپ سے کہنے لگی، اے ابا جان، آپ نے یہ کیا کیا؟ نبی کریم کے حکم کو انکار کیا۔ اگر رسول اللہ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہماری تو دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ مجھے اللہ کے رسول کا کیا ہوا یہ رشتہ منظور ہے، مجھے کالے اور غریب کی کوئی پرواہ نہیں۔ جہاں اللہ کے نبی نے میرے رشتے میں رضامندی ظاہر کی ہے، میں بھی وہاں ہی رشتہ کروانے کے لیے راضی ہوں۔ بیٹی کی بات سن کر عمرو کو احساس ہوا کہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے۔ عمرو بھاگتے ہوئے مسجد میں گئے تو رسول اللہ مسجد میں بیٹھے تھے۔ نبی کریم عمرو کو دیکھ کر کہنے لگے، اے عمرو، تو نے میرے بھیجے گئے رشتے کو انکار کیا۔ عمرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے محمد، آپ پر تو میرے ماں باپ بھی قربان، مجھ سے انجانے میں بہت بڑی غلطی ہوئی۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ میں جلد بازی میں کی گئی اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد کا نکاح میری بیٹی سے پڑھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور 400 درہم حق مہر مقرر کیا۔ حضرت محمد نے سعد کا نکاح پڑھانے کے بعد فرمایا، جاؤ سعد، اپنی بیوی کو لے آؤ۔ اس وقت آج کے دور کی طرح بہت بڑے شادیوں کے انتظام نہ ہوا کرتے تھے، ہر کام میں سادگی تھی۔ خیر، حضرت محمد نے حضرت سعد سے فرمایا، اے سعد، جاؤ اور اپنی بیوی کو لے آؤ۔ حضرت سعد عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی، میرے حق مہر میں تو 400 درہم مقرر ہوئے ہیں، میرے پاس تو 1 درہم بھی موجود نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے سعد، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ حضرت علی، عبد الرحمن اور حضرت عثمان کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے نبی کریم نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، سب سے 200 درہم لے کر آؤ، ان میں سے 400 درہم تم حق مہر ادا کرنا اور باقی جو کچھ بچے گا ان میں سے گھر کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے سامان لے آنا۔ حضرت سعد ان لوگوں کے پاس گئے تو سب نے 200 درہم سے کچھ زیادہ ہی دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب 600 درہم سے زیادہ تھے۔ اب حضرت سعد کی خوشی کے تو کیا ہی کہنے تھے۔ حضرت سعد کی خوشی کی وجہ یہ تھی کیونکہ بہت ہی حسین و جمیل لڑکی اور مدینے کے مالدار شخص کے گھر ان کی شادی ہو چکی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں بیوی کو لینے کے لیے بعد میں جاؤں گا، پہلے بازار جا کر کچھ کھانے پینے کے لیے لانا بہتر ہے۔
وہ کچھ گھر کا سامان لینے کے لیے بازار چلے گئے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں داخل ہوئے تو منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے اللہ کے نیک بندو، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والو، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ وہاں ہی چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خدا کی رضا ایسی تھی کہ جنگ کے دوران ہی شہید ہو کر جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ سعد اسود شہید ہو گئے تو آپ نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور ان کی تلوار اور گھوڑا ان کی بیوی کے پاس بھیجا اور ان کے سسرال والوں کو ایک پیغام بھیجا کہ اللہ نے میرے سعد کو تمہاری بیٹی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرا دی ہے، کیونکہ وہ چہروں کی خوبصورتی کو نہیں تمہارے دلوں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اور اللہ نے سعد کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ یہ ایسا پختہ ایمان تھا کہ ایک لمبے عرصے سے شادی کے انتظار میں تھے، اور جب شادی ہوئی اور شادی کی پہلی رات تھی تو پہلے ہی دن اپنی دلہن کو ملے بغیر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑے اور جام شہادت نوش فرمایا۔